نہیں، بس شرط یہ ہے پہلے تو نمازی بن جا۔ توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی، بس شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا۔ آئیے اب آپ کے سماعتوں کے حوالے بلا تاخیر ہمارے راجستھان سے تشریف لائے ہوئے حضرت اولاد غوث اعظم آل رسول، حقیقی آل رسول، جنہیں کھاٹو کی سرزمین سے بلایا گیا، راجستھان میں علاقہ ہے کھاٹو، ثنا خوانی کے لیے، نعت نبی کے لیے۔ آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں کہ خوشبو بتا رہی ہے کسی چمن کا پھول ہے، خوشبو بتا رہی ہے کسی چمن کا پھول ہے، اور چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے۔ آپ چہرے کی زیارت کریں گے تو بھی برکتیں ملیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایرے گیرے نتھو کھیرے سے نہیں سیکھا، بلکہ مجدد دین و ملت، مفتیوں کی جان، عالموں کی شان، فتاوی رضیہ جس کی مان، کہ ہمارے لیے کنزول ایمان، لوگ جنہیں کہتے ہیں امام احمد رضا خان، فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان، یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور۔ ہم اس عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ اور حضرت فرما رہے تھے، اور ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا غور صاحب قبلہ بھی جلوہ فرما ہے، میں نے جمعے کی نماز حضرت کے پیچھے ہی پڑھی تھی، اللہ ان کی برکت عطا فرمائے۔ ایک شعر مرشد گرامی کی بارگاہ میں کہ سلسلہ اس کا کبھی بھی سلسلہ چلتا نہیں۔ آندھرا والوں یار اتنی خاموشی میں مجھے پڑھنے کی عادت نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے بولے۔ اچھا جس کا ہاتھ سلامت ہے وہ ایک ہاتھ اٹھائے، اگر جس کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھائے اور لگائے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ارے سلسلہ اس کا کبھی بھی سلسلہ چلتا نہیں جس کا غوث اعظم سے سلسلہ ملتا نہیں۔ مفتی صاحب سلسلہ اس کا کبھی بھی سلسلہ چلتا نہیں جس کا غوث اعظم سے سلسلہ ملتا نہیں۔ اور روس ہو، جاپان ہو، چین، ہندوستان ہو، ثانیہ تاج الشریعہ دوسرا ملتا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سلسلہ اس کا کبھی بھی سلسلہ چلتا نہیں جس کا غوث اعظم سے سلسلہ ملتا نہیں۔ اور ابھی آپ ثنا خوانی سنیں گے، ایک 5 منٹ کی بات میرے کو یاد آگی، اگر آپ کی اجازت ہو کر دوں۔ ہمارے راجستھان میں چتور میں رہنے والا ہوں، خاص راجستھان کے اندر ایک علاقہ ہے چتور سے 40 کلومیٹر دور، نعت کی برکتیں بتا رہا ہوں۔ اور راجستھان کوئی عرش اعظم پر نہیں ہے، آپ جا کر کے نہیں پوچھ سکتے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نمبر نکل آئے گا، پوچھ سکتے جا کر کے ابھی بھی۔ وہاں پہ حضرت ایک پٹھان صاحب تھے پچور کے اندر، ان کی بیوی کو پیٹ کے اندر کینسر کی گانٹ ہو گئی۔ یہ حقیقی واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، لیٹسٹ کینسر کی گانٹ ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کرانے، ہمت نگر پہنچے، گجرات میں گئے، مہاراشٹرا میں گئے، بامبے کی طرف، تو تمام ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا اور یہ کہا کہ اس کی پیٹ میں جو کینسر کی گانٹ تھی نا وہ پھوٹ گئی، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، زہر پورے جسم میں پھیل گیا، گھر جاؤ، ان کی سیوا کرو، 10-15 دن کے مہمان ہیں، جا کر کے سیوا کریں، 10-15 دن سے زیادہ نہیں چاہیے گی۔ حاجی صاحب بڑے پریشان ہوئے، پٹھان صاحب گھر کو پلٹ کے آئے تو ایک محفل میں جانا ہوا تو منبر رسول سے میلاد پارٹی ایک نعت پاک پڑھ رہی تھی، اس نعت میلاد اکبر کے اندر ایک نعت ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اگر آندھرا والوں کو میری لینگویج سمجھ میں آ رہی تو بولیں سبحان اللہ۔ تو نعت پڑھی جائے گی، سننے، میرے والد فرماتے ہیں بیٹا کہنے والے سے زیادہ چتر ہونا چاہیے سننے والا۔ شاہد بھائی کہنے والے سے زیادہ چتر ہو سننے والا، کہ کہنے والا کیا رہا ہے۔ تو حاجی صاحب بڑی غور سے سن رہے تھے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو جب محفل میلاد کا اختتام ہوا تو قریب آئے، کہا مولانا ایک بات بتاؤ، کہا جی فرمائیے، کہ ابھی ممبر سے ایک نعت پڑھی جا رہی تھی، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، کیا بات صحیح ہے؟ میں نے کہا ہمارا تو ایمان ہی یہی ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہمارا تو ایمان ہی یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے اردو پڑھنا نہیں آتی، ہندی میں یہ نعت لکھ کر کے دو۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ کو کبھی نعت پڑھتے نہیں دیکھا، پٹھان صاحب کبھی آپ ممبر پر آ کے بیٹھے نہیں، آپ کریں گے کیا؟ کہا جب میرا کام ہو جائے گا تب بتاؤں گا۔ حضرات لیٹسٹ واقعہ لیٹسٹ، تو کہا آپ کریں گے کیا؟ تو کہا میرا کام ہو جائے گا تب بتاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب نعت لکھ کے ان کو ہندی میں دی گئی، وہ گھر پہ گئے، پانی کا گلاس سامنے رکھا اور نعت نبی پڑھتے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ایک دن دم کر کے پلایا بیوی کو، ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، 25 گزر گئے، 30 گزر گئے، 40 گزر گئے، 41 دن گزر گئے۔ حاجی صاحب سوچنے لگے ڈاکٹر صاحب نے تو کہا تھا کہ 10-15 دن کے مہمان ہیں،
40 पार कर दी, चलो वापस चेक करा के लाते हैं। डॉक्टर के पास गए चेक कराने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा पठान साहब ये बताओ कि आपकी बीवी का इलाज कौन से हॉस्पिटल से करा के लाए हो? कैंसर का मर्ज भी खत्म हो गया। کہ کون سے ہاسپٹل سے علاج کرا کے لائے ہو؟ تو میواڑی آدمی تھے ہمارے، مارواڑی آدمی، تو کہنے لگے جو ڈاکٹر صاحب جھٹے کھا کی دوایا کام کرو بند کرے ہیں، وٹو درود پاک کام کرنا شروع کریا کرے ہیں۔ ارے جہاں پر تمام دنیا کی میڈیسن کام کرنا بند کر دیتی ہے، وہاں سے درود پاک کام کرنا شروع کیا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اور نعرہ اہل سنت، اور نعرہ اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ارے نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے۔ آندھرا والو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ میں آل رسول کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، کہ نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، اور نبی کی نعت کے صدقے ہم سب کا کام ہوتا ہے۔ کہ نبی کا نام لینے سے ارے میرا بھی نام ہوتا ہے، نبی کی نعت کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے، اور مریض عشق احمد ہو دوا کی کیا ضرورت ہے، ارے درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے۔ یہ سب کا استقبال نعرے پر درود رسالت سے کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، گلی گلی نگر نگر۔ حضرت فرما رہے تھے نگر نگر گلی گلی